السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ برادران اسلام، رمضان کی مناسبت سے آج میں آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہم پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے رمضان کے 10 چور۔ جی ہاں، اب آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ تو آئیے میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں 10 ایسے چور ہیں جو ہماری نیکیوں کو چرا لیتا ہے، جو ہماری وقتوں کو برباد کر دیتا ہے، جو ہمیں ہلاک و برباد کر دیتا ہے، جو ہمیں رمضان جیسی عظیم اور مقدس مہینے سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ 10 چور کون سے ہیں جو ہمیں ہلاک و برباد کر دیتے ہیں؟ نمبر 1 ٹیلی ویژن ہے۔ جی ہاں، رمضان کے مہینے میں لوگ ٹی وی کو دیکھتے ہیں، اور وہ بھی دینیات کے نام پر، وہ بھی ایسے پروگرام جس کے اندر رمضان اسپیشل نام دیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے رمضان کے اندر ارطغرل غازی سیریل نکلا تھا، تو اس کو دیکھنے میں پورا دن گنوا دیتے تھے۔ یعنی اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں کچھ خاص سیریلیں نکالی جاتی ہیں جس کے اندر اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں، تم اس کو دیکھو۔ لہٰذا نوجوان طبقہ جو ہے ہر وقت رمضان اسپیشل ایپیسوڈ کے نام سے اس طرح کی چیزوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، لہٰذا اس چیز سے بچے۔ دوسری چیز موبائل ہے۔ یہ موبائل کتنا بڑا فتنہ ہے، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ یہ کمبخت موبائل ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے، جب ہم گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، مسجد میں ہوں، لیٹرنگ باتھ روم میں ہوں، کہیں پر بھی ہو، ہم موبائل کے بغیر نہیں رہتے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جمعہ کے خطبے ہوتے رہتے ہیں اور وہ موبائل کو چھیڑتے رہتے ہیں۔ تو موبائل کا استعمال کم کر دیں۔ رمضان کے مہینے میں موبائل کو استعمال کر کے اپنی اوقات کو برباد نہ کریں، ورنہ ہم محروم ہو جائیں گے۔ تیسری چیز وہ ہے سوشل میڈیا۔ یہ سب سے بڑا چور ہے۔ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ سارا کا سارا جو دین ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، فیس بک کے اوپر ہے، واٹس ایپ کے اوپر ہے، اور اسی طرح سے دیگر جتنے بھی سائٹس ہیں ان سب کے اوپر صرف یہی ہے کہ نیکیوں کی تلقین کرو، خود عمل نہیں کرتے، رمضان میں خود نیکیاں نہیں کرتے اور میسیج بھیجتے رہتے ہیں کہ نیکی کرو۔ تو سوشل میڈیا سے دور رہ جائیں، جہاں تک ہو سکے اس کو رمضان کے مہینے میں بند ہی کر دیں۔ اس کے بعد چوتھا چور ہے وہ ہے فیس بک۔ جی ہاں، فیس بک کے اوپر ہم اور آپ دوست رکھتے ہیں، اور ہمارے سارے دوست یہ اچھے دوست تو نہیں ہوتے، کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو بڑے بے دین اور بد دین ہوتے ہیں۔ وہ فیس بک کے اوپر گانے چھوڑتے ہیں اور گندے گندے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ اگر ہم نے فیس بک کا استعمال کیا روزے کی حالت میں تو ہمارا روزہ کیسا ہوگا یہ اندازہ لگا لیجئے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اس کا نام ہے کہ جس طرح سے انسان نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا ہے، اسی طرح سے انسان بری چیزوں کا اپنی آنکھ سے نہ دیکھے، بری باتوں کو اپنے کان سے نہ سنیں، اور فیس بک کے اوپر اگر ہم رہیں گے تو اس چیز سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو آپ چھوڑ دیں، غلط استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد نمبر 5واں جو چور ہے رمضان کا وہ ہے بازار۔ ہم رمضان کے مہینے میں خوب بازار جاتے ہیں، اور بازار جا کر کے ہم اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے پیسے کو بھی برباد کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو مسلمان بولے تو بس جوڑے خریدنے میں رہ جاتے ہیں، طرح طرح کی لباس خریدتے ہیں، اور پورا مہینہ سے بازاروں میں جا کر کے چکر لگاتے رہتے ہیں کہ کہاں کپڑے اچھے ملتے ہیں، کہاں کپڑے سستے ملتے ہیں، کون سی دکان والا نیا اسٹاک لایا ہے۔ اسی کے اندر سارے کے سارے مسلمان رہ جاتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھ لیں، یہ رمضان اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم نئے کپڑے پہن لیں، ہم نئے جوڑے سلوا لیں۔ رمضان تو اس لیے آتا ہے تاکہ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں۔